رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت ذی وقار حضرات علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام بالخصوص حضرت قبلہ چند پیر صاحب دامن برکاتہ العالیہ عرس مقدس کی خوبصورت نشست اور اس کا خوبصورت اہتمام آپ نے ایک بڑی پروقار اور خوبصورت جچی تلی گفتگو بھی سنی. کچھ گزارشات میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیز دوستو، انسان ہمیشہ اپنے خارجی ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. جن لوگوں کے پاس ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، ان سے کچھ باتیں رٹ کر ہم نہ بھی یاد کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں تو خود بخود ان کے بولے ہوئے جملے ہماری زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں متاثر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زور دے کر فرمایا تھا کہ تم جب نکاح بھی کرو نا تو اس وقت بھی دینداری کا لحاظ رکھنا، اور فرمایا کہ اگر کالے رنگ والی باندی جس کے کان میں سوراخ ہو اور دیندار ہو تو ایسی خاتون سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ وہ دین میں کامل ہو. اس لیے کہ وہ جو ماحول ہے نا گھر کے اندر کا یا باہر کا، جب تک وہ سارا ماحول اچھے، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، یہ زیادہ سادہ ہو جائے گی، سمجھنا آسان ہو جائے گا. داتا صاحب فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھا گیا جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور دعا پتہ کیا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. اللہ کرے آپ موبائل کم استعمال کریں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ چھوڑ دیں اور محفل میں حاضر ہو جائیں، آمین تو کہیے، دعا مانگیے. دوستو، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. تو ایک شخص نے اسے کہا یار اپنے لیے بھی کچھ مانگ. تو کہنے لگا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اپنے لیے تو مانگ رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہنے لگے دوست نیک ہو جائیں گے تو میں خود بخود ہی نیک ہو جاؤں. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو. جس طرح انسان بڑی تلاش کر کے اپنے لیے چیز خرید کے لاتا ہے نا، ڈھونڈ کے، جد و جہد کر کے، اس لیے اسے ڈھونڈ کر دوست بنانے چاہیے. نہ ہر ایک کی بات سن لینی چاہیے، نہ ہر ایک کی بات کا اثر لے لینا چاہیے. نہ ہر شخص اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے، نہ ہی ہر شخص اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بحث کی جائے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کر کے بندہ گزر جائے. تو اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کی سنگت یہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے زندگی پر. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
کا دین وہ ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے. لہذا دیکھا کرو تمہارے دوست کون ہیں, کن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو, کن کی بات سنتے ہو, کن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو, کس طرح کی تمہاری بیٹھک ہے. انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے, دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے. اسے دیکھنا چاہیے کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں دل لگی کے لیے فلاں جگہ آتا جاتا ہوں, تو میرے بھائی یہ تیرا فلسفہ درست نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگ گیا ہے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں, جن کا مزاج ہی شور و گل کا ہے, ٹھٹھا کا ہے. سنجیدہ فکر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سنگت اختیار کرنا, ان کو پڑھنا. اور اسلاف کے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مقدس زندگی کو دیکھیں, اور تقریروں کو صرف اس لیے نہ سنا کریں کہ کچھ وقت پاس ہو جائے گا. تھوڑا سا نا غور کر کے اپنے بزرگوں کو دیکھیں وہ کیا تھے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا, آج ہم ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا. آپ ذرا ان لوگوں کو دیکھیں تو صحیح, ان میں بڑی اقدار مشترک ہیں. ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہمارے ایک استاد صاحب سے وہ فرمایا کرتے تھے شاگردوں سے پنجابی میں, کہتے تھے پتر ہے لولے لنگڑے کام نہ کریا کرو, تھوڑا جا کر لیا تو تھوڑا جا چھاڑ لیا. یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, کام کرتے ہیں پر صحیح کر کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی میں آپ کو ایک بات ملے گی, انہوں نے جو کام بھی کیا نا ذرا صحیح کر کے کیا ہے. یعنی جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اگر پڑھا ہے تو ذرا تھوڑا سا صحیح کر کے پڑھا ہے, لکھا ہے تو پھر ہم نا ایک تو ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے قائل ہوتے ہیں کہ چلو فی الحال ایک دن گزارو نا پھر کل دیکھی جائے گی. اور یہاں اس چیز کے قائل ہوتے ہیں کہ چلو مطلب وقت گزارو وقت. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا عالم کے لیے سند ضروری ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ A+ والے ہوتے ہیں, آتا جاتا کچھ نہیں. ویسے A+ ہے نمبر. کہا عالم کے لیے سند ضروری ہے تو فرمانے لگے نہیں, عالم کے لیے علم ضروری ہے. اس کے لیے تو علوم رکھنا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھیں تو انہوں نے ذرا صحیح کر کے, یعنی کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اس سے جان نہ چھڑائی جائے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم بعض اوقات شدت کرتے ہیں, اپنے بچوں کے بھی بعض سوالوں کے جواب نہیں دیتے. حالانکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سیدہ پاک کو, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھا لیتے تھے, اور مخدومہ کائنات چھوٹے چھوٹے سوالات کرتی اور محبوب ان کے جواب عطا فرماتے ہیں. ذہن پر ابھرنے والی چیزوں, ان سوالات کے جواب دیے جائیں. آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پڑھے, کسی شخص نے ایک سوال پوچھا ہے 4 لائنوں کا, اور انہوں نے جواب میں 400 صفحے کی کتاب لکھ دی. 400 صفحے کی کتاب لکھ دی. بعض اوقات ایک ایک موضوع پر 4 کتابیں لکھی. وہ جو تشنگی ہے نا کہ کوئی بندہ, ایک بندے نے سوال بھیجا کہ کیا کوئی شخص اگر 1 طلاق دے یا 2 طلاق دے تو حکم کیا ہے؟ تو صدر الشریعہ فرماتے میں ان دونوں باتوں کا حکم لے کے آ گیا. تو فرمانے لگے ساتھ 3 طلاقوں کا حکم بھی لکھ دو. تو حضور کیوں؟ فرمانے لگے کسی نے شرارت نہ کی ہو کہ کسی بولے آدمی کو 1-2 طلاق کا حکم سنا دے اور 3 کا سنا ہی نہ, لہذا سارا لکھ دو. کسی نے پوچھا حضرت کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے؟ تو فاضل بریلوی نے 20 اقسام لکھی ہیں مٹی کی. فرماتے ہیں ایک مٹی وہ ہے جو کپڑے پہ پڑی ہے, ایک وہ ہے جو دیوار پہ پڑی ہے, اور پھر دیوار میں بھی ایک وہ ہے جو شادی پہ پڑی ہے, ایک وہ جو پتھر والی پہ پڑی ہے. ان کی اقسام بیان کر کے فرمائے اس کا یہ حکم ہے, اس کا یہ حکم ہے, بس جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے ہیں. کام کیا جائے تو ذرا صحیح کر کے کیا جائے. یہ ان کی زندگی کی خاص بات. زندگی میں تھوڑا کام کر لیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا معیار کے قائل نہیں ہوتے, مقدار کے قائل ہوتے ہیں. کہتے ہیں زیادہ کرنا ہے اور بہت سارے کام چھیڑ لیتے ہیں, ہوتا کوئی بھی نہیں. کام معیاری ان کی زندگی میں ایک بات بڑی اہم ہے. اور دوسری بات, اپنے کام کا نا جب بندے کو مزہ آنے لگ جاتا ہے نا پھر وہ کام بندے کو تھکاتا نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نا
مطلب اپنے ہی کام سے اللہ ماشاءاللہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو، اکثر جو کام والد کر رہا ہوتا ہے اس کا بچہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، ابا جی میں نے کوئی اور کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ابا جی روز گھر میں آتے بڑے تھکے ہوئے، پریشان بڑے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوہو میرا کام بڑا مشکل ہے. تو بیٹا ٹائم پہ ہی ہاتھ باندھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے یہ والا نہیں کرنا، میں نے کوئی اور کرنا ہے. ہم بھی تھک جاتے ہیں، ظاہر ہے انسانی وجود ہے، کئی دفعہ بڑی دیر ہو جاتی ہے. ویسے تو میں نے اب چھوڑ دیا، عشاء کے بعد جلسوں میں نہیں جاتا. حضرت صاحبزادہ سید ضیاء النور شاہ صاحب قبلہ نے کو مہربانی خاص قسم کی فرمائی. وہ تشریف اس طرح لائے اور لہجہ اتنا دھلا ہوا تھا کہ میں نے سمجھا کہ اب یہ جو انکار ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہوتا کیا ہے، تھک جاتا ہے بندہ، تو رات کو کبھی بڑی دیر سے بھی گھر جاؤں نا تو میں ذرا ہنستا ہوا جاتا ہوں، جبر کر کے بھی ہنسنا پڑے پھر بھی ہنستا ہوا جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی مشکلات راہ کی بیان کروں تو میرے بچے کہیں یہ بڑا مشکل کام ہے ہم نہیں کرنا. میں تو انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا گاڑی تھک جاتی ہے پر پھولوں والے نہیں تھکتے. حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ کئی جگہ پھول بچھے ہوتے ہیں اور زیادہ جگہوں پہ آنکھیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں نا تو اس کا پورا مزہ لیتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے تو پھر پورا جم کے لکھا ہے، اس کو عبادت سمجھ کے لکھا ہے. انہوں نے پڑھایا ہے تو پھر اس کو نہ پورا ذوق لے کے پڑھایا ہے. اور اگر انہوں نے سید کی عزت کی ہے نا تو پھر ان سے پوچھا حضور کس کس کی کرنی ہے، تو فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ہم نے پھر ایک ایک بچے کی وہ کرنی جو ہے، اور جب ارادہ جو کر لیا ہے تو پھر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا. ان کے نام کے ساتھ نا ان کی کتابوں میں بہت ساری جگہوں پہ مولوی لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا مولوی. آج کل یہ بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے بعض لوگوں کو، کہتے مینوں تو مولوی نہ سمجھی. میں کہ یار سانوں سمجھ رہا ہے کوئی گل نہیں، اس میں شرمانے والی کہ یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی یہ تن ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے آپ اپنے کام کو اپنے لیے پریشانی بنا رہے ہیں. آپ اپنے کام کا ذائقہ لیں، اس کا لطف محسوس کریں. میرے ایک دوست کالج میں تھے میرے ساتھ، مجھے کہنے لگے یار چل کہیں سیر کرنے چلیں. میں نے کہا میں تو مصروف ہوں. کہنے لگے یار نوکری کر کر تھک گئے ہیں، بور ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا یار آپ کا کام تھکانے والا، میرا مزیدار ہی بڑا ہے، ہم تو بور ہوتے ہی نہیں، ایک کام لطف والا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا لوگوں نے، عرض کی حضور آپ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں لگتی جتنی کتابیں ہیں، اتنا پڑھنا پڑھانا ہے، تو آپ یہ کام. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے میں دروازہ رسول کا گدا ہوں، میں نے نہ اسے اپنی نوکری سمجھ لیا، یہ میری ڈیوٹی ہے، صبح و شام وہی کام کرنا. اور پھر اس کام کے سارے پہلو یعنی اگر طلباء ہیں نا آپ کے پاس، کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم غلط نہیں ہوتے، صرف ہم توجہ نہیں کرتے. ایک لفظ بولا جاتا ہے لاپرواہی، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. یہ کئی دفعہ نا بڑا تڑپ کے خاتون خانہ کہتی ہے، بڑا تڑپ کے وہ کہتی ہے کچھ نہ کرے پر پرواہ تو کرے نا. یہ ایک لفظ ہے. ماں کسی وقت بڑا تڑپ کے کہتی ہے پتر پیسے دینا لینا مسئلہ نہیں، روٹی بھی ملتی ہے کپڑے بھی ملتے، تو توجہ تو کرنا ہماری طرف. یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے نا، عید کا موقع آتا نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ طلباء کے کپڑے بناتے ہیں، تو پھر اپنے گھر سے پوچھتے کہ جس طرح کے میرے پوتے کے کپڑے بنیں گے نا اسی طرح کے تمام طلباء کے بنیں گے. پھر مختلف علاقوں کے طلباء تھے، بہار کے تھے، بنگال کے تھے، پنجاب کے تھے، لکھنؤ کے تھے. پھر فرماتے ہیں ان بچوں سے اچھا ہر جگہ کھانا اچھا ہی پکتا ہے، ہوتا کیا ہے ٹیسٹ ذرا اپنا اپنا ہوتا ہے، کھانا کوئی بھی برا نہیں پکاتا. ایک جلسے پہ ہم لوگ حاضر تھے تو ایک صاحب بار بار مجھے کہہ رہے تھے کھاؤ، گجرانوالہ کے لوگ تو کھاتے ہی بڑا ہے. تو میں کم کرتا ہوں طنز و مزاح اس طرح کم ہے. وہ بار بار آئے اور وہ کھانا میرے ساتھ، وہ کھاؤ جی گجرانوالے دے بندے تے کھاندے ہی بڑا نہیں. تو
میں نے ان سے 2-3 دفعہ کہا کہ جتنی طبیعت مانتی تھی کھا لیا ہے، اور پھر آپ سے کوئی ایسی بے تکلفی بھی نہیں ہے، اتنا اصرار چھ معنی دار ہے کہ وہ پھر آ جائیں 5-10 منٹ کے بعد۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے، پیار والے تھے، وہ تیسری دفعہ بھی آئے۔ تو علاقہ کچھ اس طرح کا تھا جو زیادہ دور تھا، تو ہمارے ہاں کے ٹیسٹ کا کھانا وہ نہیں تھا۔ تو پھر میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے کھاؤ تسی گجرالے دے بندے دے کھاندے بڑا نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا پھر کان قریب کرو۔ میں کان قریب کیا، میں کہ سانو کھانا دے آندا ہے تو پکانا بھی آندا ہے، تو تھوڑا سا نا آپ مہربانی کریں نا، یہاں تو آپ مجھ سے پوچھ لیتے نا کہ میں کس طرح کا کھاؤں پکاؤں گا، تو اب اتنی بے تکلفی اور اس پر جبر، اس پر آپ کا اصرار، اس پر آپ کی ضد، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مختلف علاقوں کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، کھانا کوئی بھی برا۔ فاضل بریلوی نفسیات کا اتنا خیال رکھتے، احساسات اور جذبات کا اتنا خیال کرتے کہ اساتذہ کو بلا کے کہتے طلباء سے پوچھو کس کس علاقے کے ہیں، عید کا دن ہے، ان سے پوچھو کس کس انداز کا کھانا کھائیں گے۔ ایک کھانا ذرا پنجابی طرز کا بنا لو، ایک ذرا بہار طرز کا بنا لو، یہ نونہال ہیں، گھر سے دور ہیں، عید ہمارے پاس گزاریں گے، ان کی خواہشوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پھر پلٹ کر وہ دن یاد آتا ہے نا جب رسول کریم عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور رستے میں یتیم کو روتا دیکھا ہے تو کریم محبوب نے سواری پہ سوار کرا لیا ہے، اور روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ والد انتقال کر گئے، ماں پردہ کر گئی، یتیم ہوں تو رو رہا ہوں۔ تو محبوب کریم نے سیدہ پاک سے کہا حسنین میں سے کسی کا جوڑا پہناؤ نا اسے۔ وہاں ہزاروں لوگ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں، اور پھر کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اسے کھجوریں کھلاؤ، اور جب وہ خوش ہونے لگے تو پھر بات چند لمحوں، شروع میں نا کسی کا باپ چلا جائے تو شروع میں لوگ آ کے تسلیاں دیتے ہیں، پھر 2-4 ماہ کے بعد کہتے ہیں 5-6 بہن یہ بھائیاں کام کیوں نہیں کرتے، چھوڑ گیا ہوگا بڑا کچھ ان کا والد۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تسلیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ماتھا چوما اور کہا بیٹا تم پسند نہیں کرتے کہ فاطمہ تمہاری بہن ہو، علی تمہارے بھائی ہو، عائشہ تمہاری ماں ہو، اور محمد عربی تمہارے والد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم یہ پسند نہیں کرتے؟ فاضل بریلوی نے اس احساس کو، اس کو بیدار کیا، اور بڑے خاص لہجے میں طلباء سے بالخصوص آپ کا انداز بڑا محبت والا۔ ایک تیسری بات جو ان کی زندگی میں بڑی غالب ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں نا اس کام کا ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ ہماری مختلف جہتیں ہوتی ہیں زندگی میں، کہیں بیٹے ہوتے ہیں تو کہیں باپ ہوتے ہیں، کہیں شوہر ہوتے ہیں تو کہیں بھائی ہوتے ہیں، تو وہ ساری جہتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم پر بعض چیزیں نا غالب ہو جاتی ہیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ کو؟ ہم نا وہ جج صاحب کا خیال ہوتا ہے کہ میں گھر بھی جاؤں تو گھر والے کو فیصلہ ہی کرا لیں مجھ سے، تو ٹیچر کا خیال ہوتا ہے گھر جاؤں تو کون کتابیں نکالو سارے۔ بھئی آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے منصب کو ادا کریں، لیکن اب یہاں آپ آئے ہیں نا تو یہاں کوئی تھوڑا سا ماحول آپ کا، چلے میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عائشہ ایک بات کروں آپ سے؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتے میں نے جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب بڑی راضی ہوتی ہو نا، خوش ہوتی ہو، تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا، کریم آپ یہاں تک خیال فرماتے، یہاں تک آپ احساس کرتے، یہاں تک کوئی سوچ کیا رہا ہے، بول کیا رہا، کیا کہہ رہا ہے، جذبات کہاں، یہاں تک۔ کہتی میں رو ہی پڑی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے پر میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں،
ہر وقت یہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑا سا نا اپنے ارد گرد خیال کرے، وہ جو ہے وہ کہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن جب وہ گھر میں آیا ہے تو اس کی ضرورت اور ہے۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بلکہ مولانا حسن رضا آپ کے منچلے بھائی تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے تو خیال آیا کہ میں بھی چلوں۔ لوگوں نے اصرار کیا، فرمانے لگے نفلی حج ہے، پہلے اماں سے نہ پوچھ لو، والدہ سے اجازت نہ لے، ان کو اگر میری ضرورت ہے اور درمیان والے بھائی بھی جا رہے ہیں تو وہ مشکل میں نہ آ جائیں۔ اپنی معاملات زندگی میں احساسات، ہمارا کام ہم پہ غالب ہو جاتا ہے۔ تاجر آہستہ آہستہ ہر جگہ ہی تاجر ہو جاتا ہے، دکاندار ہر جگہ ہی۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا کمال دکھایا، وہ مفتی بھی تھے، وہ علم ریاضی بھی جانتے تھے، انہیں علم حصہ بھی آتا تھا، منطق بھی بڑی اچھی جانتے تھے، فلسفہ بھی بڑا عمدہ تھا، معنی اور بدیع سے بھی آگاہ تھے، لیکن انہوں نے پتہ کیا کیا ہے، اپنے ان سارے علوم کو باندھ کے رسول کریم کے قدموں میں پیش کر دیا ہے اور ساری زندگی نبی پاک کے عشق میں گزاری۔ یہ جو تڑپ ہوتی ہے نا محبوب کی محبت کی، یہ جو حضرت پیر صاحب نے کہا تھا اج سکھ متران دی ودیری ہے، اج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس، ہم نہ نرا تقریروں سے عشق رسول منتقل کرنا چاہتے، ہوتا ہے اس طرح بھی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو نا کہ بستر میں بات رو پڑے تو بچے دوڑ کے آ کے پوچھیں کہ اماں جی کیا ہوا ہے والد صاحب، ابا جی کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، اماں کے پتر جاؤ تمہارے والی بات بتائیں نا جی کیا مسئلہ ہے، بیٹا کوئی پریشانی نہیں جاؤ، اور جب بچے اصرار کریں تو ماں کہ پتر کچھ بھی نہیں، تمہارے والد کو حضور کا مدینہ یاد آ۔ یہ کیفیت جو کیفیت آگے منتقل کرتی ہے نا، انسان اس طرح جو حضور کی محبت آگے بانٹتا ہے نا، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے تڑپتے دیکھا ہے فاضل بریلوی کو حضور کی محبت، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جوتے گانٹھنے والا شخص آیا تھا مدینہ شریف سے ہو کے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے کہ مدینہ طیبہ سے آیا، حج کر کے آیا، تو جاتے ہی پوچھا بیت اللہ شریف میں حاضری ہوئی تو مدینہ طیبہ کتنا عرصہ رہے؟ اب وہ اس تڑپ میں کچھ کمی آئی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن وہ ٹکٹیں چونکہ بک ہوتی ہیں نا 3 دفعہ سال میں، پہلے لوگ جاتے تھے نا بیچارے کمیٹیاں ڈال کے، کسی سے ادھار لے کے، تڑپ کے، خیال ہوتا تھا پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو رنگ کچھ اور تھا۔ اب پہلے سے 6 ماہ پہلے سے لوگوں نے ہر چیز تیار کی بھی ہوتی، تو بعض اوقات کسی پر کوئی شک نہیں، اعتراض نہیں، لیکن بعض اوقات کیفیات کا وہ خاص رنگ نظر نہیں آتا۔ جوتے گانٹھنے والا آدمی ہے، اتنے بڑے عالم، 1000 کتاب کے مصنف، جن پر دنیا کے کئی ممالک میں پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، جن پر لکھا جا رہا ہے، جن پر تحقیق کی جا رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ان کے فیوزات سے اپنے لیے سامان کر رہے ہیں روحانی آسودگی کا۔ آپ مدینہ شریف گئے تھے تو وہ شخص جوتے گانٹھ رہا ہے، سادہ آدمی ہے، کہتا ہاں مجھے کئی مہینے حضور کی بارگاہ میں رہنے کا موقع ملا۔ تو پھر لوگوں نے جھٹ پٹ دیکھا کہ فاضل بریلوی کا امامہ سر سے اترا اور انہوں نے اس مدینے سے ہو کے آنے والے کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ اس کیفیت کو انہوں نے اپنی زندگی میں تاری رکھا۔ یہ جو محبت کا جلوہ ہے نا، ہم نہ کسی سے تو پیار کرتے ہی ہیں، کچھ لوگ مانتے نہیں پر پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تسلیم نہیں کرتے، شہرت سے بھی محبت ہوتی ہے، 2-4 لوگ کہہ دیں کہ فلاں بندہ بڑا مشہور آدمی ہے تو ذرا رات کو نیند سکون کی آ جاتی۔ لوگوں کو خوشامد اور تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے الا ماشاءاللہ۔ تو محبت تو کہیں نہ کہیں بھٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر دروازے رسول کی غلام بن جائے نا تو پھر دل ٹھنڈا رہتا ہے، طبیعت تازہ رہتی ہے۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، ختم کرنے کی طرف آنا ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اس طرح طاری کیا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتوے لکھنے والا آدمی خشک ہو جاتا ہے، وہ سارا دن دلائل کی دنیا میں رہتا ہے، حوالہ جات تلاش کرتا ہے، تو کئی دفعہ اس کی طبیعت خشک ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ سارا دن فتویٰ لکھ رہے ہیں،
اور آنے والے سوالات کے جوابات لکھ رہے ہیں، لیکن رات کو جب وہ نعت لکھنے بیٹھتے ہیں، ایک بڑے مشہور شاعر تھے پاکستان کے، ایک دفعہ ایک جگہ ملاقات ہو گئی تو میرا یہ خیال تھا، اور میرا وہ خیال درست نہیں تھا، میں نے ان سے کہا اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی چیز ایسی؟ کہنے لگے یار 2 مصرے ایسے ہیں فاضل بریلوی کے، نہ جانے کہاں بیٹھ کے لکھ دیے۔ وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھون ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور فرماتے یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلب آتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنی فکروں کو سمو دیا، کتنی چیزیں انہوں نے لا کے بند کر دی، اور کہاں تک انہوں نے۔ پھر ایک خاص پہلو، اس پر اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، ایک خاص پہلو یہ ہے، ہمارے ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض فنون میں مہارت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنی بات پہنچانے کا ملکہ نہیں رکھتے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ معاشرتی علم بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے، لوگوں کی زبان میں کلم الناس علی قدر عقولہ، وہ بات کر سکے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ ایسے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں جس سے کچھ مشکل محسوس ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، کیونکہ مزاج ہوتا ہے گڈ بک میں رہنے کا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جہاں لوگ ملامت کرتے ہیں، بندے کو ٹھیک سمجھتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی شخص کو جواب نہیں دیتے، کسی کے سامنے نہیں آتے کہ کوئی ہمیں برا۔ حالانکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کی ایک جماعت لکھی ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا کہیں، وہ گڈ بک میں رہنا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، تو کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں، لیکن ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں نہ کرتے، رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یؤتیہ من یشاء، یہ وہ فضل ہے جسے رب چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی بڑا سے بڑا شخص بھی ہوا نا، تو ادنا سا شائبہ بھی آیا نا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے کوئی کمزور لفظ استعمال کیا ہے، تو فاضل بریلوی نے پھر پرواہ نہیں کی، پھر پرواہ نہیں کی، پھر انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ اس شخص کو دلائل کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور پختہ بات کے ساتھ سمجھایا کہ محبوب کے لیے جب بات کی جائے گی تو کئی دفعہ اپنی زبان کو وضو دے کے کی جائے گی۔ انہوں نے ان سارے، آپ دیکھیں ساری زندگی انگریز کی عدالت نہیں گئے، اور انگریز کی عدالت کو کبھی انہوں نے عدالت نہیں کہا، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، کبھی نہیں گئے۔ جو قاعدے، جو ضابطے، جو اصول بنائے تھے ہمیشہ، اب وہاں کثرت ہندوؤں کی تھی، تو ایک ان کے سوال کے جواب پر بڑا شور مچا، کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ہندوؤں کا کوئی رسم ہوتی ہے تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، تو اگر کوئی شخص چلا جائے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا حرام ہے، حرام ہے اور اشد حرام ہے، کیوں جائے کفار کے کسی ایسے جگہ جہاں وہ اپنے مذہب کا اظہار کر رہے ہوں، کیوں جائے؟ بڑا شور ہوا لیکن کسی بات کی انہوں نے پرواہ۔ اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ حکومت انگریز کی ہو اور بہت سارے مذاہب سے آپ کا مقابلہ ہو، پھر ڈٹ کر دین کی بات کرنا۔ شاید اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جانشین ہیں، وہ یہاں جانشین ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ عرصے کے بعد ان کا کام کھولا گیا، اسے دیکھا گیا تو نئی نئی جہتیں لوگوں کو ان کے کام کی سمجھ میں آئی۔ ایک چیز اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کسی بھی بزرگ کے بارے میں،
کسی بھی شیخ کے بارے میں. آپ توجہ فرمائیں جی، میں بات سمیٹنے لگا ہوں. ہم نے جب کسی بھی بزرگ سے فیض لینا ہے نا تو پھر ہم نے تھوڑا سا نا آگے بڑھنا ہے، ہم نے ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہے. پراپوگنڈا اور ہوتا ہے اور حقیقت ان پر ڈھیر سارے الزام لگائے گئے اور بلا وجہ لگائے گئے. یعنی معاذ اللہ آج بھی میں نے ایک شخص کو پڑھا اور میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، حالانکہ وہ بڑا دیانتداری سے لکھنے والا بندہ ہے. میں نے اسے کہا یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے؟ آپ نے اشارتاً جس شخص کی بات کی ہے آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا مزار کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ فاضل بریلوی تو فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ تو 4 رات دور کھڑے رہو، اور دور کھڑے رہ کے تم مزار پہ حاضری دو اور فاتح پڑھو. آپ کو نظریات کا پتہ ہے؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مزار شریف کو چومنے سے بھی بچو، اگرچہ اس کو بہت سارے لوگوں نے جائز کہا، پر اس سے بھی احتیاط کرو. وہ تو جس طرح کے احکامات بیان کرتے ہیں، آپ جب لوگ بغیر پڑھے رائے قائم کرتے ہیں تو وہ صرف پراپوگنڈے پر مبنی ہوتی ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ مزاج کے بڑے سخت تھے. میں نے تو براہ راست ان کا خاندان دیکھا ہے، بڑی چیزوں کو دیکھا ہے. وہ سخت ضرور سے لیکن حضور کی ناموس کے معاملے میں. باقی تو بھولے بالے لوگ، سیدھے سادے لوگ، وہ جو کریم محبوب نے فرمایا نا جنتی اکثر وہ ہوں گے جو بھولے بالے ہوں گے. تو سیدھے سادے لوگ، ہمیں صرف پراپوگنڈا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کے غور کرنا چاہیے اور تھوڑا سا نا وقت نکالیں کتب بینی کے لیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لکھا ہے، صرف ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان ہی اگر آپ دیکھیں گے نا. مجھے مکتبہ رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ سے پتہ چلا کہ حضرت چند پیر صاحب نے بہت زمانہ پہلے یہ سلسلہ شروع کیا کہ کنز الایمان منگوایا جائے درجنوں اور بیسیوں کی تعداد میں، اور پھر وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے، بچیوں کو جہیز میں دیا جائے. یہ جو کام ہے نا ہمارے بزرگ جس کو کرتے تھے، یہ اس لیے فائدہ مند تھا کہ ہم جڑ جاتے تھے اپنے مشائخ کے ساتھ. ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے لیے بڑی زیادہ فائدہ مند ہیں وہ ہمیں ملتی تھیں. آخری بات کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نعتیں لکھی ہیں اور ہر نعت کو کتاب و سنت پر پیش کر کے پھر انہوں نے اسے عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق نعتوں کو لکھا ہے. بڑی باتیں ہم کرتے ہیں اور بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی لوگوں نے کہاوتیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں. جو بات ہم سارا دن کرتے ہیں نا وہ صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں کرتی، ہم پر بھی اثر کرتی. آپ کوئی ہنسنے والی بات کسی کو سنانے لگے نا تو سنانے سے پہلے آپ خود ہنس پڑتے، رونے والی بات کرنے لگے تو وہ بات کرنے سے پہلے خود رو پڑتے. یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ صرف سامنے والے پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، ہم پر بھی. کچھ نعتیں نا اپنے مشائخ کی یاد کر لیں. مجھے بتائیے جو بچہ سارا دن کہے گا سب سے اولا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ، وہ اگر کبھی اس کی طبیعت پر یہ چل جائے نا بات، یہ کبھی، اب مجھے پتہ ہے موبائل کا دور ہے، بچے کیا کچھ دیکھتے ہیں اور کیا کچھ بولتے ہیں اور کیا کچھ ان کے ذہنوں میں اترتا ہے. یہ نا تھوڑا سا ہم سے لیں گے یہ چیزیں، کچھ تھوڑی سی نا ہمیں یاد کرنی پڑیں گی، کچھ تھوڑا سا نا ہمیں روزمرہ میں ان چیزوں کو لانا پڑے گا. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری اولادیں حضور کے تذکروں میں لگ جائیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. سیدنا امام اعظم اور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور یہاں جو حضرت صاحب عرس ہیں ان کے فیضان سے اللہ تعالی ہمیں حصہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.